عرش پناہ کے بیٹھا ہے، عرش سائے میں کے بیٹھا ہے، عرش سائے میں کے بارگاہ کے الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس یہ بھی بلا کبریا کی ہے، پروانہ پاک کینا شکایت غذا کی ہے، اضافہ جدائی خیر اضافہ جدائی خیر الورا کی ہے، آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان آنکھوں میں شکل باقی رو آنکھوں میں شکل باقی رو کا دھیان ہے، بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہر آؤ، اماں نہ اتنا رو، غلاموں پہ رحم کھاؤ، نانا کہاں گئے ہیں، بلا لائے ہم بتاؤ، ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں، ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں، تو گلے لگا نانا کے بعد ہائے یہ بے قدر ہم ہوئے، سب طرف حضور کے بھی، سب طرف حضور کے بھی پیار کم ہوئے، آخر وہ پور گریا سے عاجز ہوئے رب، حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب، کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب، یا سیدہ تمہاری یا سیدہ تمہاری ہے جاولا، کھانے کا کوئی وقت نہ، سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ آ کے رو، جو وقت ہے وہ آ کے رو، یہ کا وقت ہے، باہر سے مرتضیٰ گئے، گھر میں جھکائے سر، منہ ڈھانپے رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیاں، دینے لگا پیام میں عرب شاہ بحر بر، گھبرا کے بولے آئے کروں، گھبرا کے بولے آئے کروں، کیا میں بے پدر قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی، بابا کا سوگ لے کے کدھر، بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤں یا علی، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں
تم ہوگے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دو لادیا کے پرے نہلا دو لادیا کے پرے شاخا ان کا کرتے بھی دھوئی خود بھی کل تک کا دے چلی سہرانا دکھائے کہ سہرانا دکھائے کہ مان لے چلی ننے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیند جا حسرت سے دیکھا مردے کا منہ حسرت سے دیکھا مردے کا منہ آئے گی فغاں اما غلام آئے رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی ضیا جاتی ہو تم نبی کی ضیا جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے بہت زبردر کل اسی عنوان کے سلسلے کی دوسری مجلس کا آغاز ٹھیک مغرب کی نماز کے ساتھ ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹائم پر تشریف لائیے گا اور ہماری دعا ہے کہ بی بی ہم سے ہمیشہ راضی رہیں اور ہم ہمیشہ بلائے آل محمد میں ثابت قدم رہیں اور خدایا کبھی ایسا وقت ہم پر نہ آئے کہ ہم قاتل زہرا کا احترام ہمارے دل میں آئے. اب میں ملتمس ہوں جناب قبلہ محترم سید احمد حسینی صاحب جو کہ ٹورانٹو سے یہاں تشریف لائیں. میں ایک بار پھر آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں امامیہ سچم رجانی کی جانب سے اور اہل رجانی کی جانب سے کہ آپ اپنے بزی شیڈیول سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائیں. قبلہ کے بارے میں بتا چاہ رہا ہوں موسٹ سینئر مولانا جو کہ ٹورانٹو میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں ریزیڈنٹ عالم جو کہ ایمس میں یعنی اسلامی مشن میں آپ ریزیڈنٹ عالم ہیں علی اسلامی مشن میں اور قبلہ کی بہت خدمات ہیں یہاں پر ٹورانٹو میں اور دیگر جگہوں پر. میں قبلہ سے بات گزارش کروں گا کہ وہ پلیز ہمیں تشریف لائیں آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. پر محمد و آل محمد بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری محمد و آل محمد بلندر صلوات رحم اللہ من یقول الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى
الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدافع صولات الأزاليل حبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عائدته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا کہ ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یقیناً یہ سعادت ہے، اور کہتے ہیں سعادتیں بازوؤں کی طاقت سے نہیں آتی ہیں بلکہ توفیقات الہی سے ملتی ہیں. ان سعادت بزور بازو نیست، اور یقیناً لائق تحسین آپ سب بھی ہیں کہ اس دور و دراز مقام پر انتہائی سرد حالات میں مجلس اعزا برپا کرتے ہیں اور اہل بیت طیبین الطاہرین علیہ السلام کو ان کا پرسہ دیتے ہیں. اس مجلس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ باقی جتنی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں غمزدہ سیدہ ہوتی ہیں. یہ مجلس وہ ہے کہ جس میں سارے معصومین غمزدہ ہیں. عزیزان محترم، مجلسوں کی قدر کریں اور مجلسوں میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں، اور یہی پیغام اور میسج ہماری محترم بہنوں کو بھی ہے، بیٹیوں کو بھی ہے. اس لیے کہ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے شفا ہیں، یہ ہمارے لیے دوا ہے، یہ ہمارے لیے شفا ہے. انسان مریض ہوتا ہے تو دوا لینے جاتا ہے، دوا آتی نہیں ہے. انسان مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر آتا نہیں ہے. یہ مجلس اعزا ہمارے لیے دوا ہے، شفا ہے. لہذا جہاں بھی سنیں کہ مجلس ہو رہی ہے تو یہ انتظار نہ کریں کہ فون آئے گا کہ نہیں، دعوت دی جائے گی کہ نہیں، بلکہ مجلسوں میں ہمیں شرکت کرنا چاہیے. ایک سازش بھی ہے، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں مختصراً گزارش کر دوں تاکہ ہمارے یہ جوان و نوجوان جو ہمارے بچوں کے مانند ہیں یہ بھی اس بات کو سنیں اور اس پر غور کریں گے. ہمارے پاس عالم اسلام میں 3 عظیم سانحے ہیں یا 3 عظیم واقعہ ہے. ایک کربلا کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ وہ ہے کہ جس نے پوری دنیا انسانیت کو متاثر کیا، اور سب نے کربلا کے واقعے کو تسلیم کیا. اس لیے کہ یہ فقط اسلام کی بقا کا نہیں ہے بلکہ انسانیت کو متوجہ کرنے کا بھی ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ شعراء نے بھی بہت سی اس طرح کی باتیں کی ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. پوری دنیا میں اگر میں فقط اپنا تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ عرض کروں کہ ایسی جگہوں پر بھی نام حسین لیا جاتا ہے جہاں لوگ کچھ اور نہیں جانتے سوائے حسین کے. ایک واقعہ ہمارے پاس غدیر ہے، ظاہر کہ یہ بنیادی واقعہ ہمارا ہے، لیکن ایک جگہ پر نبوت اختتام پذیر ہو رہی ہے اور دوسری جگہ پر امامت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ دیکھیں، میں انشاءاللہ موضوع پر آؤں گا، انشاءاللہ مجلس پڑھوں گا، لیکن یہ تمام اگر تمہیدات ہیں اگر آپ کے پیش نظر رہیں تو بات اور آسان ہو جائے گی. کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے، یعنی مسلمانوں میں بہت سے ایسے فرقے ہیں کہ جن میں بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اور کہا کہ میں نبی ہوں. ان کی تاریخ بھی آپ کے پیش نظر ہے، آپ جانتے بھی ہیں. لیکن مذہب تشیع میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے یہاں علماء کی کمی نہیں ہے، بلکہ کمی کیا بحمداللہ تعالیٰ یہ بھی فیض اہل بیت ہے کہ ایسے علماء ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں کہ کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوا تھا. شیخ طوسی کی لائبریری کو اس لیے جلا دیا گیا کہ وہ شیعہ تھے، پوری لائبریری ان کی جلا دی گئی. انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر ساری کتابیں پھر سے لکھی ہیں اور اس مکتبے میں جمع کی. کیا کہنے کون مقابلہ کرے گا ہم سب کو؟ ان علماء کا، جب علماء کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ائمہ کے سامنے کوئی کیا آ سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے علماء کا وقار. تو ایسے ایسے علماء گزرے. ایسا نہیں کہ ہمارے علماء کم حیثیت کے نہیں تھے، کم حیثیت کے تھے، بلکہ بڑے بلند پایات ہیں، بڑے بلند پایات. میں نے 1-2 دن پہلے شاید اپنے یہاں سینٹر میں بھی علماء کا تذکرہ کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ ان علماء کو پہچانے. یہ وہ ہیں کہ شیخ مفید اور سید مرتضیٰ یہ دونوں حرم امام علی علیہ السلام میں جاتے ہیں. خیال ہے کہ دونوں شاگرد و استاد ہیں. شیخ مفید استاد ہیں، سید مرتضیٰ شاگرد ہیں. اور ایسے عالم میں ایک مسئلے پر بحث ہو جائے، ظاہر ہے کہ استاد و شاگرد کا رشتہ، مگر دونوں صاحب علم ہیں، بے پایاں ہیں، بلا کے عالم ہیں. یہ دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی موضوع پر، اور اختلاف جب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ کون فیصلہ کرے. اس لیے کہ اس وقت اپنے عصر کے سب سے بڑے یہی 2 عالم تھے، باقی جتنے تھے ان سے نیچے ہی تھے، اونچے تو کوئی تھے نہیں. تو فیصلہ کون کرے؟ کہ چلیں امیر المومنین فیصلہ کریں گے. حرم امیر المومنین میں آ کے کہتے ہیں مولا ہم دونوں کا یہ مسئلہ ہے، اب آپ فیصلہ کریے. تو ذریعہ مبارک سے آواز آتی ہے کہ الشیخ معتمدی السید ولدی الشیخ معتمدی. سید میرا بیٹا ہے، شیخ میرا معتمد ہے. یعنی دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں درست کہہ رہے ہیں. واقعہ وہ تھا، وہ واقعہ میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں ان تمام تفصیلات کو پیش کیا جائے. تو یہ سارے علماء کے مگر کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. دوسرے فرقے میں دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں. ایک بہت بڑا شاعر گزرا، متنبی اسے کہتے ہیں، اس لیے متنبی کہتے ہیں جھوٹے کو. اس نے بھی دعویٰ کیا. کیا وجہ ہے کہ ان کے یہاں دعویٰ، اور یہ دعویٰ ہوتے ہوتے آج تک عبدالغلام احمد قادیانی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. تو کیا وجہ ہے کہ دعویٰ کیا اور ہمارے یہاں کسی نے دعویٰ نہیں کیا؟ اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ دوسرے فرقوں کے پاس ختم رسالت کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسرے فرقوں کے پاس ختم رسالت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمارے پاس ختم رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے غدیر کہتے ہیں. کیا کہنے. نعرے حیدری. اور اب اس کے بعد اس غدیر کو مسلمانوں نے بھلایا. یعنی واقعہ کربلا اگر پوچھا جائے تو سب بتا دیں گے. غدیر کے بارے میں پوچھا جائے تو بہت کم لوگ ہیں. علماء نے بھی خیانت کیا ہے. مودودی جیسے اس عہد کے عالم تھے، انہوں نے بھی خیانت کاری سے کام لیا ہے غدیر کو. حالانکہ غدیر وہ بنیاد ہے کہ جس پہ اسلام ٹکا ہوا ہے. اسلام اب یقین کریں، ارشاد ہوتا پیغمبر سے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ کی رسالت بیکار ہے. آپ اس کا ترجمہ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. یہی اس کا ترجمہ، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ. یعنی نبوت و رسالت غیر مفید ہو جاتی ہے اگر ولایت علی کا علم. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرے حیدری یا علی مدد حق ہے. تو یہ اہم چیز ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ واقعہ غدیر تو اتنا روشن نہ ہو سکا واقعہ کربلا کے بنسبت. کربلا کا واقعہ پوری کائنات میں آپ چلے جائیں، کسی سے بھی پوچھیں، عالم ہو، جاہل ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، کسی بر اعظم کا رہنے والا ہو، کسی سے آپ پوچھیں کربلا کے بارے میں جانتے ہو، حسین کے بارے میں جانتے ہو، سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں.
अगर गदीर के बारे में कहा जाए तो क्यों इसमें बहुत से लोग नहीं जानते हैं, उसकी एक ही वजह है, करबला को एक ज़ैनब मिल गई थी, गदीर को ज़ैनब नहीं मिली थी। लिहाजा आप देखें तो आज गदीर के वाक़े को बहुत से अहले सुन्नत भी बयान करने लगे। विलायत के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। विलायत के माना दोस्त के लेते हैं, हालांकि विलायत के माना हाकिम के होते हैं। पैगंबर कहते हैं अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों में तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, हाकमियत रखता हूँ। हक के तसर्रुफ का मतलब समझे, हम बैठे हुए हैं, पैगंबर ने कहा खड़े हो जाओ, तो हमारे लिए वाजिब है कि खड़े हो जाए। पैगंबर जो कहेंगे वो हमारे लिए, हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं कि तुम बैठे रहो, पैगंबर कहते हैं खड़े हो जाओ, तो माँ बाप का हुक्म नहीं माना जाएगा, पैगंबर का हुक्म माना जाएगा। इसको विलायत कहते हैं। विलायत हम बार बार ये लफ्ज हमारी जबान पर आती है, विलायत किसे कहते हैं, इसे महसूस करें हम। ये है विलायत। तो अदीदो गदीर के वाक़े को बहुत से अहले सुन्नत अपने एतबार से बयान करने लगे हैं, अब बयान करने लगे फ़हाज़ा जो मौला मन को तो मौला फ़हाज़ा, लेकिन वो भी यहाँ विलायत और मौला के मानी हाकिम के नहीं लेते हैं, बल्कि चाहने वाले के लेते हैं, दोस्त के लेते हैं, हाकिम के नहीं लेते हैं। मैं इस पर भी बहस नहीं करूंगा, इसलिए कि मौका नहीं है, हमारा मौजू कुछ और है। मगर मैं फकत इस साजिश को आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि कम से कम वो इस नहज पर आ गए हैं कि उनके उलमा भी गदीर को अपने उन्वान से बयान करने लगे हैं। बिल्कुल, बेशक। मगर आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने वाक़या सकीफा को बयान किया हो। सकीफा का वाक़या क्यों नहीं बयान किया जाता? इसलिए कि जिस दिन भी सकीफे का वाक़या बयान किया जाएगा, तशय्यो के अलावा सारा फिरका कंडम हो जाएगा, नहीं किया जाता है। आप देखें अब जाकर इस अहद में लोग मुतवज्जे हुए हैं, तो अब जगह जगह पर तस्करे शहजादी कौनैन हो रहा है। अगर इससे पहले एक मजलिस हो जाती थी, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तस्करा नहीं, उसमें भी बड़ा डिबेट होता था, बड़ा इख्तलाफ, ये मजलिस जनाब सैयदा की औरतें करेंगी, मर्दों को हक नहीं है, इस तरह की बातें की जाती थी। ये सब एक साजिश थी, इसके पीछे एक साजिश है जो कार फरमा है। क्यों जनाब सैयदा का तस्करा नहीं हो रहा? अगर जनाब सैयदा का तस्करा हो गया तो जिनको ये मानते हैं वो उनका कुफ्र साबित हो जाएगा, उनका कुफ्र साबित हो जाएगा। और अगर इस मुकाम तक मैं आपको लेकर आया हूं तो एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, और वो ये है कि जनाब सैयदा दरबार में गई। अभी हमारे बरादर ने कहा जनाब सैयदा दरबार में, वो हंस रहे थे, वो रो रही थी, जुल्म था ना। जनाब सैयदा दरबार में गई, और ये सब ने लिखा है, हर ये है कि बुखारी में भी लिखा है कि शहजादी इतना नाराज थी कि उनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया, और जब वो आए तो मुंह फेर लिया और वसीयत किया कि हमारे जनाजे में शिरकत न करें। ये वाकया सुन लें अभी तो, इसलिए सुन लें कि ये करामत है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा किया? अब अपनी एक हदीस आप है जो आप सुनते रहते हैं, और वो ये है कि मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानी माता मीततन जाहिलियता, जो मर जाए अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो काफिर है, वो कुफ्र की मौत मरा है। ये हदीस इतनी मशहूर है, इसको हदीस सही कहते हैं, और ये उनकी तमाम किताबों में पाई जाती है, हमारे में पाई जाती है। हम भी इसको हदीस सही कहते हैं, वो भी इसको हदीस सही कहते हैं। जो मर जाए अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो कुफ्र की मौत मरा है। अब यही सवाल हमारे उलमा उनसे कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर वो इमाम या खलीफा थे तो क्या शहजादी उनको पहचाने बगैर दुनिया से चली गई? तो ये तो कोई नहीं कह सकता, इसलिए कि शहजादी वो है जिन्हें कुरान ने सिद्दीका भी कहा है, ताहिरा भी कहा है। अगर कोई ऐसा कह दे तो इससे भी कुफ्र साबित है। और अगर शहजादी उनसे नाराज इस दुनिया से गई हैं तो हुजूर की हदीस है कि मन आज़ा फकत आज़ानी, जिससे सैयदा नाराज हो गई हैं उससे मैं नाराज हो गया, और जिससे मैं नाराज हो गया उससे खुदा नाराज हो गया। जिससे खुदा नाराज हो जाए उसको लाख कोई रज़े अल्लाह कहे, लेकिन उससे खुदा राजी नहीं हो सकता, इसलिए कि सैयदा नाराज है। साजिश क्या है कि तस्करा सैयदा ना हो।
मिशन ये है कि तस्करे बिन्ते रसूल ना हो, इसलिए कि तस्करे बिन्ते रसूल होगा तो उनका कुफ्र नुमाया हो जाएगा। अब ये आपकी कोशिश है, क्योंकि माशाल्लाह आप जवान हैं, हमारी यहाँ बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं, माएँ बैठी हुई हैं, सीधा खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी हमारी अपील है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि सबसे ज्यादा तस्करा अगर हमारी बज़ में किसी का होना चाहिए तो वो जनाब सैयदा, जनाब सैयदा की अजमत का अंदाजा आप लगाएं। मैं कहाँ चले, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, जो बातें आज की रह जाती है कल गुजारिश करूंगा। बात इस नहज पर पहुंची है तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये वो सैयदा हैं कि अगर वो ना होती तो न नबूवत समझ में आती न रिसालत। क्या कहने बेशक भाई, नबूवत को बचाने के लिए, रिसालत को बचाने के लिए परवरदिगार कहता है ऐलान इमामत कर दीजिए। तो ऐलान इमामत इसलिए हुआ कि नबूवत और रिसालत बच जाए। तवज्जो करेंगे, ऐलान इमामत इसलिए हुआ कि नबूवत और रिसालत बच जाए, और शहजादी को अल्लाह ने दुनिया में इसलिए भेजा था कि इमामत भी बच जाए, नबूवत। इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। इसलिए इस दुनिया में भेजा है, इसलिए कि 14 मासूमीन में एक ही बीबी है, मरकज है। मरकज को कैसे समझा जाता है, कैपिटल को कैसे समझा जाता है? माशाल्लाह आपने बचपने में देखा होगा, जब सर्कल बनाए तो तरीका क्या होता है का, वो जो प्रकार होता है उसके दो इलाके होते हैं, एक सेंटर में होता है, दूसरा चारों तरफ घूमता है। क्या कहने, उसको क्या कहते हैं? दायरा कहते हैं। उसको दायरा कहते हैं। दायरा तब दायरा कहलाएगा कि जब मरकज से सबका डिस्टेंस बराबर हो। क्या कहने, वरना वो दायरा नहीं कहलाएगा। एक सम अगर झुक जाए तो फिर दायरा नहीं है। दायरे को दायरा तब कहा जाएगा कि हर तरफ से वो बराबर हो, और वो प्रकार का इलाका के जो सेंटर में होता है वो दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है? वो दायरा दिखाई देता है। क्या कहने आगा, जनाब सैयदा का एक लक़ब है दायरा, तो जनाब सैयदा का नुक्ता तो दायरतिल इस्मा, इस्मत के दायरे के नुक्ते को सैयदा कहते हैं। क्या कहने, अदीदो आपने देखा, दायरा तब दायरा कहलाएगा कि जब सबका फर्क मरकज से बराबर का हो। अब आप समझे कि जब जिब्राइल ने पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा, पालने वाले इस किसा में कौन है, तो एक नाम लिया गया, बाकी रिश्ते बताए गए हैं। ये बताया जा रहा कि इस्मत के दायरे को फातिमा ज़हरा कहते हैं। राय खुशबू दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। क्या की अजमत है, क्या कहने, और अजमत के एतबार से आप मुलाहजा फरमाएं, पैगम्बर इस्लाम की जनाब उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब ताहिरा सिद्दीका जनाब खतीजा से शादी होती है। यहां पर भी मैं एक बात कहकर आगे बढ़ूंगा कि मक्के का माहौल आपके पेश नजर है। मक्के की तारीख उठाकर देखें, आज तो सब कुछ माशाल्लाह हजरत गूगल पर मिल जाएगा आपको, और अगर उससे थोड़ा सा और एडवांस देखें तो चैट जीपीटी वगैरह पर आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखें तो इंतहाई बुरा माहौल था मक्के का। अब उससे ज्यादा माहौल बुरा क्या हो सकता है कि माँ को तरका मीराज बनाया जाता था। इससे ज्यादा बुरा कुछ माहौल हो सकता है? जहां माँ की इज्जत न हो, अजमत न हो, वो माहौल कैसा होगा? तो इसका मतलब है कि वहां पर बहू, बेटी, माँ, किसी की इज्जत नहीं कहलाती थी। ऐसा माहौल था। ऐसे माहौल में, इंतहाई गलीज माहौल में, इंतहाई गंदे माहौल में, अभी तो इस्लाम का ऐलान भी पैगंबर ने नहीं किया था, उस माहौल में खतीजा को ताहिरा के नाम से पुकारा जाता था। ताहिरा के नाम से पुकारा जाता था।
وہ یاد رکھیں کہ چاہنے والوں سے طاہرہ کہلوانا اور ہے، دشمن کے ماحول میں رہ کر طاہرہ بن جانا یہ فاطمہ کی ماں کا کارنامہ ہے۔ جناب خدیجہ پیغمبر کی شادی ہوئی اور اس کے بعد 5 سال تک، اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جو تاریخ تو ظاہر ہے کہ ہم اس دور میں ہے کہ ریسرچ کا دور ہے، یہ تحقیق کا دور ہے۔ آج کے دور میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی جتنی مرسل اعظم کی عمر تھی، اور بعض لوگوں نے ہم لکھا ہے کہ 2 سال چھوٹی ہی تھی، یعنی وہ کمالات جو خدیجہ میں پائے جاتے تھے وہ ادھر بھیج دیے گئے۔ اگر ادھر آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں، اور جو ادھر والے تھے وہ ادھر کر دیے گئے، یہی سب ہوا ہے۔ تو 5 سال تک کوئی بچہ نہیں ہوا، تو پیغمبر کی عمر 30 سال ہو گئی۔ 30 سال کے بعد پیغمبر کے یہاں 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے، بعض کہتے ہیں کہ یہ آخری ہیں، لیکن میں سب سے پہلا مانتا ہوں جناب قاسم، جس سے پیغمبر کی کنیت ابو القاسم۔ اس کے بعد طیب اور طاہر، یہ 2 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب پیغمبر کے تیسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مکے والوں نے پیغمبر کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر کا معنی لاولد کے نہیں ہوتے ہیں، ابتر کے معنی لاوارث کے ہوتے ہیں، لاوارث کے ہوتے ہیں، دونوں فرق کو آپ محسوس کر لیں، لاوارث۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ پیغمبر کو لاوارث کہنے لگے کہ جب انہوں نے اعلان اعلی کلمت الحق کو بلند کیا اور مکے والوں سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں اور خدا کی وحدانیت کا تم اقرار کرو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، بہبودی ہے، نجات ہے، اور میں اس کی طرف سے پروردگار کی طرف سے خیر دنیا اور آخرت لے کر آیا ہوں، میری باتوں کو غور سے سنو۔ تو لوگوں نے کہا، اور پھر بہت سے لوگوں نے سنا بھی اور متاثر ہوئے پیغمبر کی باتوں سے، پیغمبر سے قریب آئے۔ وہ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری اور وہ پیغمبر کے خون کے پیاسے ہو گئے، ان کے جان کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ پیغمبر جب مکے حرم میں کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو غلاظتیں لا کے ان کے اوپر ڈال دی جاتی تھیں۔ اس طریقے سے پیغمبر کو ستایا گیا، اور یہاں تک کہ جب ان کے تیسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو راوی کہتا ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ پیغمبر کو لاوارث کہنے لگے۔ توجہ کر رہے ہیں، مشرکین مکہ پیغمبر کو لاوارث، مشرکین مکہ، مشرک مکہ نہیں، مگر ہم مشرکین مکہ کے نام دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سوال جب ہم نام دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہی نام نظر آتا، عاص بن وائل۔ مشرکین تو جمع ہے نا، مشرک کہتے تو ایک نام ہوتا، مشرکین مکہ کہا گیا۔ مشرکین مکہ پیغمبر کو لاوارث کہتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں لاوارث کہتے تھے؟ کہنے کہ ہمیشہ دین اس سے چلتا ہے کہ جو وارث ہو، یعنی مشرکین بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ دین پیغمبر اس سے چلے گا کہ جو پیغمبر کا وارث ہوگا، دین وارث سے چلے گا، اصحاب سے نہیں چلے گا۔ مشرکین مکہ، اور مشرکین مکہ نے لاوارث کہنا شروع کر دیا پیغمبر کو، لیکن نام ایک ہی، عاص بن وائل۔ اور بھی تو کچھ نام لو، یہی تو تاریخ کا حسن ہے کہ تاریخ مجرموں کو تلاش کر لیتی ہے صرف ان جملوں کے ذریعے سے کہ جو بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئے کہ جب سیدہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی تو وہاں کہنے والے نے کہا نبی نہ وارث بناتا ہے نہ وارث بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی فکر ہے کہ جو ثقیفہ تک آئی ہے کہ نبی نہ وارث بناتا ہے نہ وارث بنتا ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لاوارث ہیں، ان کے کوئی وارث نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وارث ہو بھی تو نبی نہ وارث بناتا ہے نہ وارث بنتا ہے۔ اب تاریخ کو تاریخ سے ملا دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو جناب پیغمبر اسلام کو لوگ لاوارث کہنے لگے، پروردگار عالم نے اس کے بدلے سورہ کوثر نازل کیا۔ 3 آیتوں پر مشتمل ہے یہ،
لیکن اس میں کمال ہے. جیسے سیدہ کی ذات باکمال ہے ویسے یہ سورہ باکمال ہے. ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. یہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, ہم نے آپ کو عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. پوری کائنات پیغمبر کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. پوری کائنات, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ جنت, یہ جہنم, یہ جن, یہ ملک, یہ انسان, یہ سب کچھ کیا پیغمبر کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. پروردگار کہہ رہا, حدیث قدسی میں کہہ رہا اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا. تو ایسی کیا چیز ہے جو پروردگار عالم نے پیغمبر کو نہیں دی؟ سب پیغمبر کے صدقے میں ہے. یہ غذا کھا رہے ہیں پیغمبر کے صدقے میں, یہ پانی پی رہے ہیں پیغمبر کے صدقے میں, یہ آرام کر رہے ہیں پیغمبر کے صدقے میں. اللہ نے پوری کائنات کو پیغمبر کے صدقے میں پیدا کیا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو پیغمبر کو نہ دیا ہو. اور اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم خیر کثیر دیں گے, کوثر دیں گے. تو اتنا سب کچھ تو پروردگار نے دے دیا, یعنی سب کچھ پروردگار نے دے دیا. اور اب یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو کوثر دیں گے. تو عزیزو سب کچھ دینے کے بعد جب کہہ رہا ہے کوثر دیں گے, اسے ہمیں سمجھنا ہوگا. عزیزو ہمیشہ جب دیا جاتا ہے تو اس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے. جو دیتا ہے وہ اپنے معیار سے دیتا ہے. جس کو دیا جاتا ہے اس کا معیار بھی دیکھا جاتا ہے. فقیروں کو کیا دیا جاتا؟ $5 $10, یہی تو فقیروں کو دیا جاتا ہے. اگر کسی فقیر کو $100 آپ دے دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تم پر بڑا احسان کیا کہ ہم نے تمہیں $100 دیا. تمہاری حیثیت نہیں تھی مگر ہم نے $100 تمہیں دے دیا. لیکن اگر وہی شخص اگر لا کے ہمیں $100 دے کہے کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں, یہی آپ کی حیثیت ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. آپ نے ہماری حیثیت اتنی سمجھی ہے. تو عزیزو ہمیشہ جو دیتا ہے وہ اپنی حیثیت دیکھتا ہے. جس کو دیا جاتا ہے اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے. دینے والا پروردگار عالم ہے, جس کو دیا جا رہا ہے وہ مرسل اعظم ہے. اس کی حیثیت بھی بلند ہے, اس کی حیثیت بھی بلند ہے. اب اگر اسے دیا جائے گا تو کیا دیا جائے گا؟ سب کچھ تو دے دیا ہے. جب سب کچھ پروردگار تو نے پیغمبر کو دے دیا ہے تو یہ کہہ دیتا کہ جتنا دیا اتنا ہی اور آپ کو دے دیں گے, اس سے تھوڑا سا کم دے دیں گے, یا یہ کہ اتنا ہی دے دیں گے جتنا پہلے دیا ہے. مگر وہ یہ نہیں کہتا ہم آپ کو کوثر دیں گے, یعنی اب تک جو کچھ دیا ہے وہ قلیل ہے, اب جو عطا کرے گا وہ کثیر ہے. اب جو عطا کرے گا وہ کثیر ہے. بعظمت فاطمہ کو سمجھنا ہے تو اسی ایک جملے سے سمجھ لیجئے کہ پوری کائنات ایک طرف, وجود فاطمہ ایک طرف. نعرے کوثر عطا کیا ہے. کوئی کیا مقابلہ کر سکے گا شہزادی کا؟ اور اب اس کے بعد پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے کہ لولا الحجہ, اگر حجت خدا نہ ہو. یہ حجت کیا ہے؟ یہ معصومیت حجت ہے نا. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الحجت قبل الخلق. یہ دنیا نہیں تھی, خلق نہیں تھی, حجت تھی. مع الخلق, دنیا کے ساتھ ساتھ حجت بھی ہے. وہ بعد الخلق, یہ دنیا ختم ہو جائے تب بھی حجت باقی رہے گی. یہ حجت کون ہے؟ کرنا وہ حجت, ہم اللہ کی حجت ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو حجت الہی جسے کہا جائے, ہم چیزیں باقی ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ حجت الہی ہے. یہ خود دلیل ہے اس بات کی, یہ حجت الہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں تو اس دنیا سے چلے جانا ہے,
لیکن حجت بھی نہیں اس طریقے سے نہیں جائے گی جس سے ہم جائیں گے. حجت بہرحال باقی رہے گی. حجت چلی جائے تو قبر میں ہماری مدد کون کرے گا؟ برزخ میں ہماری مدد کون کرے گا؟ صراط پر ہماری مدد کون کرے گا؟ محشر میں ہماری مدد کون کرے گا؟ اور جنت کا جواز ہمیں کون عطا کرے گا؟ اس لیے حجت کا ہونا، یعنی حجت کا ہونا، یہ حجت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اب حضور حدیث ارشاد فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل زمین کے ساتھ دھس جائے گی. یہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل زمین کے ساتھ دھس جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہے، ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہے، ہر زمانے میں ایک حجت خدا اس لیے ہے کہ اگر نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے گی. اور اب ہمارے آخری امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحنو حجت علیکم، سنو ہم تمہارے اوپر حجت ہیں. وَأُمُّنَا فاطمہ حجت علینا، اور میری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہے. پوری کائنات کی حجت کو امام معصوم کہتے ہیں اور امام معصوم کی حجت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. آج انشاءاللہ عظمت زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہی میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں پیش کر دوں تاکہ یہ گفتگو جب اس نہج پر آ گئی ہے تو اسی مقام پر یہ اختتام پذیر بھی ہو جائے کہ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہمارے پاس جو حدیث ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی پیش کیا. حدیث قدسی اور قرآن دونوں اللہ کا کلام ہے، اور حدیث یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس میں جو فرق ہم نے کیا، ڈفریشن جو ہم نے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پہچان لیں کہ ہمیشہ جب گفتگو کی جاتی ہے تو گفتگو جس سے کی جاتی ہے اسی اعتبار سے گفتگو کو سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے مگر اس کو بعنوان معجزہ نہیں پیش کیا گیا. جس کو بعنوان معجزہ نہ پیش کیا جائے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کلام تو اللہ کا، جسے بعنوان معجزہ پیش کیا جائے اسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور جسے بعنوان حدیث پیش کیا جائے اسے ہم حدیث رسول کہتے ہیں، لیکن وہ بھی در واقع کلام الہی ہے. یہ فرق کیسے قائم کیا؟ اس لیے کہ چاہے وہ حدیث قدسی ہو، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے وہ حدیث پیغمبر ہو، سب بیان کی گئی ہے زبان پیغمبر سے. زبان پیغمبر سے سب بیان کیا گیا. پیغمبر اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کو کہہ دیتے یہ حدیث ہے، حدیث کو کہہ دیتے حدیث قدسی ہے، ہمیں کیا پتہ چلتا؟ لیکن یہ سب کلام الہی ہے. اچھا قرآن کا معیار بلند ہے حدیث کے مقابلے میں، حدیث کا معیار کم ہے قرآن کے مقابلے میں. دونوں اگر کلام الہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ پیغمبر کوئی گفتگو نہیں کر سکتے از روح قرآن. قرآن کہتا وما ینطق عن الہویٰ، کہ پیغمبر آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کر سکتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ وہی کہیں گے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، جو وحی ہوگی. تو پیغمبر تو اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے. تو حدیث پیغمبر میں کیسے مانیں؟ یہ حدیث پیغمبر کیسے ہے؟ پیغمبر تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب کہ خدا کہلوا رہا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں. تو حدیث وہ بھی جو ہے وہ بھی کلام الہی ہے، قرآن بھی کلام الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب بحث یہ ہے کہ پھر قرآن کا معیار بلند کیوں ہے، حدیث کا معیار قرآن کے مقابلے میں کم کیوں ہے؟ ہاں یہ بحث آپ کی اور یہ سوال آپ کا ویلڈ ہے اور اس کا جواب دیا جا سکتا ہے جب گفتگو کی جاتی ہے. فرض کریں یہاں مجلس ہو رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. لیکن اگر میں حوزے میں درس حاصل کر رہا ہوں اور وہاں ہمارا استاد اس کتاب کو بیان کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، ظاہر دونوں میں فرق ہو گیا نا. وہاں بات ایک عالم دین بیان کر رہا ہے اور جو طلبہ ہیں وہ بھی علماء ہیں، وہ سن رہے ہیں. تو وہاں جو گفتگو جب علماء سے گفتگو کرتے ہیں ان کے مجمع میں تو ظاہر ہے کہ اس کا معیار الگ ہوتا ہے، اور جب عوام کے مجمع میں گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا معیار الگ ہوتا ہے. اگر وہ باتیں یہاں کی جائیں تو کوئی نہیں سمجھے گا. تو جب سامنے مخاطب جیسا ہوتا ہے گفتگو ویسی ہوتی ہے، مخاطب جیسا ہوتا ہے ویسی گفتگو.
قرآن کا مخاطب پیغمبر کی ذات ہے، حدیث کا مخاطب امت پیغمبر ہے۔ جتنی بلند پیغمبر کی ذات ہے اتنا ہی بلند قرآن کریم ہے، اور جیسے امت پیغمبر ہے ویسے ہی حدیث کا معیار ہے۔ نعرہ حیدری! اب ارشاد ہوا کہ یا احمد لولا لما خلقت الافلاک، احمد پیغمبر کا نام ہے جو خدا نے دیا ہے۔ اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ماشاءاللہ آپ نے سب نے سنا ہے، متعدد بار سنا ہوگا، لیکن علماء اتنا ہی سناتے ہیں، اس کے آگے والا نہیں سناتے ہیں۔ اس کے آگے ہے کہ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُ، اور میرے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو ہی پیدا نہ کرتا۔ پھر حدیث آگے بڑھ جاتی لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ کیا کہنے، اب ذہن میں جو سامنے جو بات آتی وہ یہ آتی ہے کہ اس کا مطلب کہ عظمت فاطمہ علی سے بھی زیادہ ہے اور رسول سے بھی زیادہ ہے، یہ ایسا نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلوات پڑھیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ظاہری معنی جو ہوتے ہیں اس کو نہ دیکھا کرے، کیا کہا جا رہا، منصوبہ الہی کیا ہے، پروردگار کیا بتانا چاہ رہا ہے ہمیں، اسے آپ دیکھیں تو بہت سامنے کی بات ہے کہ اگر پہلے تو اس نے کہا اے میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا، یہ اللہ کا دین پیغمبر کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا ہے۔ اگر پیغمبر نہ ہوتے تو نہ اللہ ہمیں پیدا کرتا نہ اپنا دین بھیجتا، مگر پیغمبر کو بھی ایک دن اس دنیا سے جانا، انک میت و انہم میتون، یہ میرے حبیب اس مرحلے سے اور اس مقام سے آپ کو بھی گزرنا ہے جیسے لوگ جاتے ہیں۔ تو پیغمبر چلے گئے، پیغمبر کے بعد اگر کسی کا انتظام نہ کیا جائے تو ساری پیغمبر کی خدمت بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ پیغمبر نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس قدر ان کی سیکریفائسز ہیں، اس قدر پیغمبر کی زحمتیں ہیں، سب بیکار ہو جائیں گی، اس لیے کہ پیغمبر تو چلے گئے، ان کے بعد کیا ہوگا؟ لہذا پروردگار عالم نے اس کے بعد سلسلہ امامت قائم کیا، پہلے امام علی ہے۔ اب حدیث کو پہچاننے کا حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کوئی پیدا نہ کرتا، یعنی آپ کی زحمتوں کا بچانے والا، آپ کا جانشین اگر نہ ہوتا تو میں آپ کو ہی پیدا نہ کرتا۔ نعرہ حیدری! یا علی یا علی یا علی مدد آپ ہے۔ ماشاءاللہ، بالآخر مولا کائنات کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مگر سلسلہ الہی کو باقی رکھنا ہے۔ یہ سلسلہ کیسے باقی رہے گا؟ پروردگار نے کہا اے میرے پیغمبر زوج نور بن نور، نور کو نور سے بیاہ دیں۔ یہ علی کی فاطمہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے بلکہ نسل امامت قائم کی جا رہی ہے، نسل امامت قائم کی جا رہی ہے۔ اب آپ پوری حدیث کو پیش نظر رکھ کے ترجمہ کریں، اگر پیغمبر نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کیا جاتا، علی نہ ہوتے تو پیغمبر کو خلق نہ کیا جاتا، فاطمہ نہ ہوتی تو علی اور پیغمبر کو خلق نہ کیا جاتا۔ نسل امامت کی ذمہ دار کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کیا کہنے، یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت۔ رضائے خوشنودیت شہزادی سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدمت پیغمبر میں شہزادی آ رہی ہیں، پیغمبر کھڑے ہو جا رہے ہیں، پیغمبر کھڑے ہو جا رہے ہیں، کس لیے؟ بیٹی ہیں اس لیے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں فرض کر لیں کروڑوں کا مجمع ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان پیغمبر آ جائیں، کوئی بیٹھا رہے گا؟ پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی اس طرح والے روایات بھی ہمارے پاس ہے، اس کی مجال ہے جو بیٹھا رہ جائے پیغمبر کے سامنے۔ یہاں تک کہ پیغمبر جب معراج پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، تو پروردگار نے کہا اے میرے نبیوں، میرا حبیب آ رہا، تم لوگ کھڑے ہو کر نبی کا استقبال کرنا، کھڑے ہو کر نبی کا استقبال کرنا۔ تو یاد رکھے عزیزو، پوری کائنات کھڑے ہو کر نبی کا استقبال کرتی ہے، اور میری شہزادی کی شان یہ ہے کہ پیغمبر کھڑے ہو کر شہزادی کا استقبال۔ کیا کہنے، کیا کہنے، شہزادی کیا کہنے۔
ایک رخ میں آپ کے سامنے رکھوں، سوچئے گا، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ عزیزو، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کا آخری حصہ سلام ہوتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر میرا سلام ہو، پیغمبر کے لیے ہے نا، سلام پیغمبر کے لیے۔ آپ نے یہاں سے یہاں پہ نماز پڑھی، سلام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ عقیدہ یہ ہے نا، سلام پہنچا وہاں پر۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے نہیں ہم نے بہت دور سے سلام کیا نہیں پہنچا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے سلام کیا، زیارت آپ نے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ سلام وہاں تک پہنچ گیا، چاہے آپ جتنی دور رہے، اور ہم ہیں بھی بہت دور۔ اس کو کہتے ہیں مغرب، کہتے ہیں یہ مغرب بعید، ہم بہت دور ہیں، اور یہاں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں سلام پیغمبر تک پہنچ رہا ہے، زیارت میں سلام پیغمبر تک پہنچ رہا ہے۔ جب یہاں سے وہاں تک سلام پہنچ رہا ہے تو مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینے آپ جائیں گے، آپ ٹکٹ لیں گے، خرچ ہوگا، آپ پاسپورٹ لیں گے، بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتے، آپ ظاہر ہے کہ پلین سے جائیں گے، پلین کا اپنا ایک خرچ ہے، اس کے علاوہ آپ کو چھٹیاں لینی پڑیں گی، وہ بھی آپ کا ایک مسئلہ ہے، اور پھر سفر کی جو زحمتیں ہوتی وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ ساری زحمتوں کو طے کر کے، پیسہ خرچ کر کے، وسائل سفر مہیا کر کے آپ وہاں جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں آپ مدینے؟ وہاں رسول سے تو آپ کی ملاقات نہیں ہو جائے گی، رسول کو تو آپ نہیں دیکھیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے، رسول تو نہیں دیکھیں گے۔ ایسا بھی نہیں کہ مدینے پہنچ جائیں تو خواب میں آپ کو رسول نظر آ جائے اور آپ خواب میں رسول کو دیکھ لیں۔ اگر خواب ہی دیکھنا ہے تو آپ رجائنا میں بیٹھے رہے، یہاں پر آپ خواب دیکھ لیں گے، مقدر ہوگا تو رسول ہمیں خواب میں نظر آ جائیں گے۔ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ہر مسلمان کا ایک ہی جواب، اور اس کے دل میں ایک ہی طلب، اس کی ایک ہی خواہش، اس کی ایک ہی تمنا، اے کاش کے روضہ رسول پہ پہنچ جائے اور وہاں جا کر ہم کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ طلب کیوں ہے؟ اتنی دور سے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا وقت خرچ کیا، اتنا ٹائم آپ نے خرچ کیا، اور اس کے بعد ساری تکلیفیں اٹھا کر آپ مدینے پہنچے رسول کو سلام کرنے کے لیے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کتنی عظیم بات ہے۔ جو لوگ سلام کر کے آئے وہ اپنے مقدر پر ناز اور فخر کرتے ہیں۔ بس عزیزوں پہچان لے، ساری کائنات کے مسلمانوں کی طلب اور تمنا یہ ہے کہ ہم روضہ رسول پر جا کے رسول کو سلام کریں، مگر رسول کی ہمیشہ یہ کاوش ہوتی تھی کہ سیدہ کی ڈیوڑی پر جا کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جو رسول کو سلام کرے وہ ہم اور آپ ہے، جس ڈیوڑی پر رسول سلام کرے وہ فاطمہ زہرا کی۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ جناب سیدہ اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو کل آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا کہ امام فرماتے ہیں، ہمارے 12ویں امام فرماتے ہیں کہ بنت رسول کی حیات طیبہ اسوہ ہے میرے لیے، اسوۃ لی، میرے لیے اسوہ ہے۔ پہچانے ہم سب کے لیے اسوہ پر امام کی ذات مبارکہ ہے، اور امام کی ذات مبارکہ اسوہ ہے سیدہ کے لیے۔ کتنی عظیم ذات ہے سیدہ کی، اس سیدہ پر اتنے مظالم۔ عظمت سیدہ ہی ہے نا، پیغمبر اسلام جناب سیدہ کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، آنے والے نے آ کے تقل باب کیا، پوچھا کون؟ کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کہتی ہے کہ واپس چلے جاؤ، بابا آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے تقل باب کیا، پھر شہزادی نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ تیسری بار پھر اس نے کہا بی بی اجازت دے دیجیے میں آنا چاہتا ہوں۔ تو شہزادی گریہ کرنے لگی، آنسو رخسار پیغمبر پہ گرا، آنکھ کھلی، بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ کہ کوئی دروازے پر کھڑا ہے جو بار بار آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، میں نے اسے دروازے پر روک رکھا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں بیٹی یہ تمہارے در کا شرف ہے،
کہ मलकुल मौत भी अगर आता है तो बगैर तुम्हारी इजाजत के घर में दाखिल नहीं होता, वरना इसको कहीं जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। अंबिया के पास भी गया है, औसिया के पास भी गया है, औलिया के पास भी गया है, हर इंसान के पास बगैर इजाजत के गया है और वो कब्ज कर ली है। ए शहजादी, आए बिनते रसूल, ये आपके दर का शरफ है कि यहाँ मलकुल मौत भी बगैर आपकी इज़्न और इजाजत के दाखिल नहीं हो सकता। ए बीबी, जब आपके घर का शरफ ये है तो वो कैसे अफराद थे कि जिन्होंने आपके घर को जलाया है और आप पर दरवाजे को गिराया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अरबाब अज़ा बिनते रसूल, रोले अजीजों गिरिया कर लें। आज की मजलिस में हमारे सारे मासूम यहाँ तशरीफ फरमा हैं और आपका वो इमाम भी यहाँ मौजूद है जो अपनी जद्द माजिदा की ताज़ियत लेने के लिए यहाँ हाजिर है। अरबाब अज़ा, तारीख कहती है खुद पैगंबर का विसाल, इस दुनिया से जाना, ये शहजादी के लिए बड़ा गम था। इससे बड़ा कोई गम नहीं हो सकता है शहजादी के लिए। तो क्या अब शहजादी को सोचने का ये हक नहीं है कि बाबा इस दुनिया से चले गए हैं तो मदीने वाले आएंगे और आके हमें ताज़ियत पेश करेंगे। ए बीबी, गम न करिए, सबको इस दुनिया से जाना है, कुछ जुमले होते हैं, इससे जाने वाला रुक नहीं जाता है और गम करने वाले का गम नहीं कम होता, मगर तस्कीन हो जाती है कि फ़कत हम ही गमज़दा नहीं है, हमारे गम में बहुत से लोग शरीक हैं। मगर शहजादी को तकलीफ तो तब हुई जब मौलाए कायनात के साथ के जरिए से मदीने वालों ने पैगाम भेजा कि अली बिन्त रसूल से कह दीजिए या दिन में रोया करें या रात में रोया करें, उनके रोने से हमारे काम में खलल वाक़ होता। कितनी तकलीफ शहजादी को पहुंची होगी। इसीलिए शहजादी कहती हैं कि जब बाबा से मेरी मुलाकात होगी तो मैं पहली शिकायत बाबा से ये करूंगी। मैं सोचता रहा कि पहली शिकायत कौन सी हो सकती है। शहजादी पर तो बहुत सी मुसीबतें पड़ी हैं। शहजादी का घर जलाया गया है, दरवाजा गिराया गया है, दीवार उधर के दरमियान शहजादी आ जाती है, मोहसिन की शहादत वाक़ हो जाती है। अरे बड़े मसाइब हैं जो शहजादी पर पड़े हैं। आखिर शहजादी पहली शिकायत कौन सी करेंगी? शहजादी क्या अली के गले में रस्म बांधी गई ये शिकायत करेगी? क्या हसन और हुसैन के रुखसार पर तमाचे मारे गए ये शिकायत करेंगी? क्या बगैर इजाजत शहजादी के घर में ये दर्राना घुसा ये शिकायत? नहीं, शहजादी कहती है जब बाबा से मुलाकात होगी तो पहली शिकायत ये करूंगी, ए बाबा, ये कलमा गोयों ने आप पर मुझे रोने नहीं दिया है, गिरिया नहीं करने दिया। अरबाब अज़ा, वो शहजादी जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी अली से कोई फरमाइश नहीं की है, आज शहजादी एक फरमाइश कर रही हैं, अबुल हसन एक जगह ऐसी बना दीजिए कि मैं जहां जाकर अपने बाबा पर आंसू बहाऊं, गिरिया करूं। मौलाए कायनात जनाबे सलमान की मदद से, सलमान फारसी की मदद से एक जगह बनाते, गुजरा बनाते हैं जहां शहजादी जाकर अपने बाबा पर आंसू बहाती थी। अब यहाँ से मौर्रिख़ इस्लाम लिखता है कि जब शहजादी कौनैन हुजरा तैयार हो गया तो हर रोज सुबह को इस शाम के साथ उस हुजरे में गिरिया करने के लिए जाती थी कि एक हाथ में हुसैन का हाथ होता था, एक हाथ में असा होता था, आगे आगे इमाम हसन होते थे। इतना तो मौर्रिखीन ने लिखा है, लेकिन मेरा दिल कहता कनीजों का भी झुरमुट रहा होगा। इस शाम के साथ शहजादी बैतुल हुस्न में जाती थी, सुबह को जाती थी, शाम को वापस आती थी। शहजादी क्या कहती थी वहां पर तारीख खामोश है, मगर मेरा दिल कहता अपना कहा हुआ मरसिया जरूर पढ़ती रही होगी। बाबा, मुझ पर वो मुसीबत पड़ी है कि अगर ये मुसीबत दिन पर पड़ती तो रात की तरह तारीख हो जाती। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ, मौर्रिख कहता है शहजादी इस शाम से जाती थी कि एक हाथ में असा होता था, एक हाथ में हुसैन का हाथ होता था, आगे आगे हसन होते थे। एक मौर्रिख़ीन इस्लाम जरा ये तो बता दे कि शहजादी के हाथ में असा था तो शहजादी की उम्र क्या थी? इसलिए कि जब लाठी या असा या स्टिक किसी के हाथ में होती है वो सिन रसीदा होता है, बड़ी उम्र का होता है, 70 साल 80 साल वाला होता है, जिसके जिस्म की ताकतों
तो तवानाई कम हो जाती है तो वो स्टिक का सहारा लेके चलता है। इतना बता दे मौर्रिख कि जब शहजादी बैतुल हुद में जाती थी उनके हाथ में आसा होता था, हाय उनकी उम्र क्या थी? मौर्रिख कहता है उम्र 18 साल थी। ए अजीजों, जो जवानी की उम्र है, हुजूम मसाइब ने शहजादी को इतना कमजोर कर दिया कि वो आसा के सहारे से जा रही है। बस अजीजों का आखिरी जुमला, आपकी जहमत को तमाम कर दूं, जिक्र शहादत इंशाअल्लाह कल करूंगा। अजीजान मुहतरम, पैगंबर इस्लाम दुनिया से गुजर गए। जनाब बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, शाम में जाकर रहने लगे। एक बार ख्वाब में देखते हैं कि पैगंबर आ कहते हैं, ऐ बिलाल, सबने मेरी बेटी को छोड़ दिया, तुम भी छोड़ के चले आए। मैं इतना सुनना था कि बिलाल ने रख्त सफर बांधा और सफर मदीने की जानिब सफर शुरू कर दिया। जैसे ही हुदूद मदीना में दाखिल हुए, एक शोर बरपा हुआ, बिलाल आ रहा है, मोहसिन रसूल आ रहा है। एक बार बिलाल सैयदा की ड्योढ़ी पर पहुंचते हैं, जाकर उसी तरह सलाम करते हैं जैसे रसूलुल्लाह सलाम करते थे। एक बार शहजादी ने शिकवा किया, ए बिलाल, सब हमें छोड़कर चले गए, तुम भी चले गए। एक बार बिलाल ने कहा, बीबी, जब मैं मस्जिद रसूल को बगैर रसूल के देखता था मेरा दिल तड़प जाता था, इसलिए मैंने मदीना छोड़ा कि शायद दिल को सुकून आए, मगर बीबी कहीं सुकून ना आया, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। एक बार शहजादी कहती हैं, अरे बिलाल, जरा अजान तो दे दो। बिलाल कहते हैं, बीबी, मैंने तो याहिद किया है कि वफात रसूल के बाद अब मैं अजान न दूंगा। शहजादी कहती, क्या मेरे कहने से भी न दोगे? एक बार मार्फत शनाज बिलाल कहते हैं, ए बीबी, क्यों नहीं, आप तो जुज़े रसालत है, आपके कहने से क्यों न दूंगा? आप कहेंगी गोया रसूल कह रहे हैं। मैं एक बार बिलाल गुलदस्ता अजान पर जाते हैं और जाकर कहते हैं, अल्लाहु अकबर। शहजादी ने भी कहा, अल्लाहु अकबर। बिलाल ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल जैसे ही कहते हैं, शहजादी भी जुमला जरान दोहराती है। एक बार बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरी शहजादी ने मेहराब मस्जिद का रुख किया। ए बाबा, बिलाल आपका बुला रहा है। ए बाबा, क्या नमाज पढ़ाने के लिए ना आइएगा? ये कहकर शहजादी गश खा जाती है। एक बार फिजा कहती है, ए बिलाल, अजान को रोक दे, शहजादी गश खा गई है। हार बाबे अज़ा, शहजादी इतना बर्दाश्त न कर सकी। कैसे मैं कहूँ, बीबी, जरा करबला में आकर देखिए, आपका हुसैन रेगज़ारे करबला पे है। ज़ैनब इस मंजर को देख रही है। एक बार मदीने का रुख करके ज़ैनब कहती है, या जद्दा या रसूल अल्लाह, ऐ नाना अल्लाह के रसूल, आपके नवासे का लाशा रेगज़ारे करबला पे पड़ा हुआ है और कोई गुस्ल कफन देने वाला नहीं है। फसयालमुल लज़ीना ज़लमू अला लअनतुल्लाह मातम हुसैन। या हुसैन, 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 या